اشفاق صاحب کی بیوی کو کینسر ہو گیا تو وہ تکلیف سے کہراتی رہتی، تو بہو نے چھت پر شفٹ کر دیا اور کہا میری نیند حرام کر دی ہے۔ وہ سارا دن چھت پر پڑے رہتے اور دوائی کے لیے ان کے پاس پیسے تک نہیں تھے، تو اشفاق صاحب باہر جاتے، کباڑ چن کر روٹی لے آتے جو دونوں میاں بیوی کھا لیتے، تو محلے والے باتیں کرنے لگے، بیٹا کو آیت میں رہتا ہے اور باپ کچرا چنتا ہے۔ تو بہو نے سسر کو بہت مارا کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ جب یہ بات بیٹے کو پتہ چلی، وہ فوراً گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اماں اور ابا آپ اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں، آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری نیند بھی ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے اور آپ کی اس بیماری کا اثر بچوں پر پڑ سکتا ہے۔ بہو کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ جیسے الفاظ نہیں پتھر برس رہے ہوں۔ اس کے چہرے پر نہ ہمدردی تھی نہ کوئی لحاظ۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہاتھ باندھے دونوں بوڑھے میاں بیوی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس گھر کے نہیں بلکہ کسی بوجھ کی طرح ہوں۔ کمرے میں ہلکی سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں اشفاق صاحب کی بیوی چارپائی پر نیم دراز تھیں، ان کے چہرے پر تکلیف کے گہرے سائے تھے۔ سانس لیتے ہوئے ان کے ہونٹ کپ کپاتے تھے اور آنکھوں میں درد کی نمی جھلک رہی تھی۔ اشفاق صاحب نے ایک لمحے کے لیے بہو کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے بسی کا عجیب سا ملاپ تھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں کہ یہ سب ان کے اپنے گھر میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بہو یہاں پر ہمیں سہولت رہتی ہے، اوپر تو بہت گرمی ہے اور تمہاری اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہاں کیسے رہیں گے؟ بہو نے طنزیہ ہنسی دی، جیسے ان کی بات کی کوئی وقعت ہی نہ ہو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ لوگ اوپر چلے جائیں، یہی بہتر ہے۔ اشفاق صاحب کی بیوی نے کمزور سی آواز میں کہا۔ کچھ کہنا چاہا مگر لفظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جیسے ان سے کوئی سہارا مانگ رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاموشی فریاد تھی کہ شاید وہ اس ظلم کو روک لیں، مگر اشفاق صاحب کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل کسی انجانے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ بہو نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے نوکر کو آواز دی اور کہا، ان کا سامان اوپر لے جاؤ، ابھی کے ابھی، اور ہاں جلدی کرو، مجھے یہ سب ختم کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں حکم تھا اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ نوکر کچھ ہچکچایا مگر بہو کے سخت انداز کو دیکھ کر خاموشی سے چارپائی کے پاس آیا اور سامان اٹھانے لگا۔ اشفاق صاحب ایک طرف کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ کہیں گے مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ان کی بیوی کو اٹھانے کے لیے جب نوکر آگے بڑھا تو انہوں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا اور بڑی احتیاط سے انہیں بٹھایا۔ ان کی بیوی کی ہلکی سی کرہا سن کر ان کا دل کانپ اٹھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہر قدم جیسے ان کے لیے آزمائش بن گیا تھا۔ اوپر جانے والی تنگ سیڑھیاں ان کی بیوی کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھیں۔ ہر قدم پر وہ درد سے کرہتیں اور اشفاق صاحب انہیں تھامے خود بھی لڑکھڑاتے ہوئے اوپر چڑھتے جاتے۔ نیچے بہو کھڑی بے نیازی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اوپر کا کمرہ چھوٹا سا تھا، چھت ٹین کی تھی جس نے نیچے گرمی نے جیسے بسیرا کر رکھا تھا، ہوا کا گزر نہ ہونے کے برابر تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گھٹن کا احساس ہوتا۔ اشفاق صاحب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک گہری سانس لی، مگر وہ سانس بھی جیسے بوجھل ہو گئی۔ ان کی بیوی کو چارپائی پر لٹاتے ہوئے انہوں نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ نیچے سے بہو کی آواز آئی، دروازہ بند کر دینا،
اور ہاں، نیچے مت آنا، بار بار اوپر نیچے کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک اجنبیت تھی، جیسے وہ کسی غیر سے بات کر رہی ہو۔ اشفاق صاحب نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر اپنی طرف بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان کی بیوی کی ہلکی ہلکی سسکیاں اور سانسوں کی بے ترتیب آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر سورج کی تپش ٹین کی چھت کو تپاتے جا رہی تھی، جس کی گرمی اندر اتر کر ان کے وجود کو جلا رہی تھی۔ انہوں نے آنے سے آہستہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا اور کمزور تھا، جیسے زندگی کی رمق آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر خون ان کے دل میں کوئی امید باقی نہ تھی۔ نیچے سے بچوں کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، زندگی اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس چھوٹے سے کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ یہاں صرف درد تھا، بے بسی تھی اور ایک ایسا سناٹا تھا جو دل کو چیرتا چلا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد اشفاق صاحب کھڑکی کے باہر قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں سے انہیں آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی مدد آئے گی، مگر آسمان بھی آج خاموش تھا۔ ان کی بیوی نے دھیمی آواز میں انہیں پکارا۔ وہ فوراً پلٹ کر ان کے پاس آئے۔ انہوں نے مشکل سے کہا، ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا؟ اشفاق صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ان کی آنکھوں میں نمی کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف کمرہ نہیں، بلکہ ایک تنہائی کا قید خانہ ہے، جہاں انہیں اور ان کی بیمار بیوی کو دنیا سے الگ کر دیا گیا ہے، جہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا، اور جہاں سے نیچے کی دنیا تک ان کی آواز شاید کبھی نہ پہنچ سکے۔ اوپر والے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ نیچے کی دنیا میں زندگی پہلے کی طرح چلتی رہی، مگر اس چھت کے کمرے میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ بہو، جس کا نام نادیہ تھا، اس نے پلٹ کر ایک بار بھی ان کی خبر نہ لی۔ نہ اس نے کبھی کھانا اوپر بھیجا اور نہ ہی بچوں کو قریب آنے دیا، جیسے اس نے دل میں طے کر لیا ہو کہ یہ دونوں اب اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہے۔ شروع کے چند دن اشفاق صاحب کو امید تھی کہ شاید یہ وقتی ناراضگی ہے، شاید نادیہ کا دل نرم پڑ جائے گا، مگر دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے نہ آیا۔ کبھی کبھار نیچے سے برتنوں کی آواز یا بچوں کی ہنسی سنائی دیتی تو ان کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اٹھتی۔ ان کی بیوی رضیہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھیں، مگر اب بیماری نے انہیں بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ اشفاق صاحب کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش ٹین کی چھت کو آگ بنا رہی تھی۔ اشفاق صاحب تھوڑی سی ہوا لینے کے لیے چھت کے منڈیر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ نیچے گلی میں بچے کھیل رہے تھے، انہی میں ان کا چھوٹا پوتا علی بھی تھا، جو بمشکل 4 سال کا ہوگا۔ اس کی نظریں اچانک اوپر اٹھیں اور اس نے اشفاق صاحب کو دیکھ لیا۔ دادا، وہ خوشی سے چیخا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ اشفاق صاحب کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بھی ہلکے سے ہاتھ ہلایا۔ علی فوراً گھر کے اندر بھاگا اور اپنی ماں کے پاس جا کر ضد کرنے لگا۔ وہ دادا دادی کے پاس جائے گا؟ اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ اوپر رہتے ہیں۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ نادیہ نے پہلے تو اسے بھلانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہ مانا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر علی کو زور سے ڈانٹا اور پھر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بچے کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ یہ منظر اوپر کھڑے اشفاق صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل میں جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ اس دن کے بعد انہوں نے منڈیر کے قریب جانا بھی چھوڑ دیا۔ انہیں لگا کہ ان کی ایک جھلک بھی ان کے پوتے کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔
انہوں نے خود کو اس چھوٹے سے کمرے تک محدود کر لیا۔ اب نہ وہ باہر جھانکتے اور نہ ہی کسی آواز پر چونکتے، جیسے انہوں نے اپنے وجود کو ہی قید کر لیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، کھانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ کئی دن ایسے گزرے جاتے تھے، انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ آخرکار اشفاق صاحب نے ہمت کی اور باہر نکلنا شروع کیا۔ وہ صبح سویرے گلیوں میں نکل جاتے اور کچرا چن کر اسے بیچتے۔ جو چند روپے ملتے ان سے وہ 2 وقت کی روٹی لے آتے۔ کبھی خشک روٹی ہوتی، کبھی سادہ سالن، وہی وہ ان بیوی کے ساتھ بانٹ کر کھاتے۔ رضیہ کی بیماری اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کی دوائی تو دور کی بات تھی، اب تو انہیں صحیح کھانا بھی نصیب نہ تھا۔ ان کا جسم دن بدن سوکھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر دور سے کراہتے اور اشفاق صاحب بے بسی سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ان کے پاس نہ جانے پیسے تھے اور نہ کوئی سہارا۔ اشفاق صاحب کا بیٹا کامران کئی سالوں سے کویت میں تھا۔ شروع میں وہ باقاعدگی سے پیسے بھیجتا اور فون پر ماں باپ کا جواب پوچھ لیتا۔ اس نے جاتے وقت نادیہ کو خاص طور پر کہا تھا کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ اس وقت تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ نادیہ بھی بظاہر خدمت کرتی تھی کیونکہ رضیہ اس وقت تک صحت مند تھیں اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ مگر پھر اچانک جیسے زندگی نے پلٹا کھایا، رضیہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ پہلے تو عام بیماری سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، مگر آہستہ آہستہ یہ بیماری کینسر کی صورت میں سامنے آئی۔ اس کے بعد وہ کام کے قابل نہ رہیں۔ بستر نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہی وقت تھا جب نادیہ کا رویہ بدلنے لگا۔ اب گھر میں 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ نادیہ کو لگنے لگا کہ ساری ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال جکڑ پکڑنے لگا کہ اس کے شوہر کی کمائی پر صرف اسی کو بچوں کا حق ہے۔ بوڑھے ماں باپ اس کے لیے بوجھ بن گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کر لی اور پھر ایک دن انہیں اوپر بھیج کر اس نے جیسے ہمیشہ کے لیے اپنا دامن جھاڑ لیا۔ کامران کبھی کبھار چھٹیوں میں آتا، مگر ہر بار نادیہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ اماں کو سکون چاہیے، اس لیے اماں کے پاس زیادہ نہ جایا کریں، اور کبھی خود ہی چھوٹی موٹی دوائیں اس کو کھا دیتی۔ اور اماں کی بڑی بیماری کے بارے میں ہے، اسے بالکل بھی نہیں پتہ۔ یہ تو اور اب دور دور تک کامران کے آنے کے امکان ہی نہیں تھے، اس لیے اسے اطمینان سے اشفاق صاحب اور اماں کو اوپر شفٹ کر دیا تھا تاکہ پورے گھر پر جو چاہے کر سکے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اماں کو کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے۔ اس نے چند ہی دنوں میں بھوک اور گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جانا ہے۔ ناس کے پاس تو علاج کے پیسے ہیں، دوائیوں تک کے پیسے نہیں تھے۔ وہ کیسے اپنی بیماری سے لڑ سکتی تھی؟ کامران بھی جلدی واپس چلا آتا تھا۔ اسے حقیقت کا اندازہ ہی نہ ہو سکا اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ادھر اشفاق صاحب اور رضیہ کا ہر دن ایک نئی آزمائش بن چکا تھا۔ بھوک، بیماری، تنہائی اور بے بسی، یہ سب مل کر ان کی زندگی کو ایک عذاب بنا چکے تھے، مگر وہ پھر بھی جی رہے تھے، شاید اس امید پر کہ کبھی تو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا، کبھی تو کوئی انہیں یاد کرے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور امید آہستہ آہستہ دم توڑتی گئی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کھٹن زندگی جیسے اشفاق صاحب کی قسمت بن گئی تھی۔ صبح کا اندھیرا ابھی پوری طرح چھٹا بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل جاتے، ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا ہوتا اور آنکھوں میں تھکن کی دھند۔ گلیوں اور کچرے کے ڈھیروں میں سے وہ پلاسٹک اور کباڑ چنتے۔ کبھی کوئی پرانا لوہا مل جاتا تو دل میں تھوڑی سی خوشی جاگ اٹھتی کہ آج شاید 2 وقت کی روٹی آسانی سے آ جائے گی۔ لوگ گزرتے ہوئے انہیں دیکھتے، کچھ افسوس کرتے، کچھ طنزیہ نگاہوں سے دیکھ کر سر ہلا دیتے۔ محلے میں اب باتیں ہونے لگی تھیں۔ ایک دن 2 عورتیں آپس میں کھڑی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا اس کا بیٹا کویت میں ہے اور باپ کو دیکھو کچرا چن رہا ہے۔ دوسری نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ گیا ہے۔
ان باتوں کی باز گشت آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل گئی۔ ہر گزرنے والا یہی کہتا کہ یہ کیسی اولاد ہے جسے ماں باپ کی قدر ہی نہیں۔ یہی باتیں ایک دن نادیہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جب اس دونوں عورتوں کو یہی کہتے سنا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ اسے لگا جیسے یہ سب اس کی عزت پر وار کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کی نفرت اور غرور ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اسی دن شام کو جب اشفاق صاحب کچرا بیچ کر چند روٹیاں اور تھوڑا سا سالن لے کر گھر لوٹے تو نادیہ دروازے پر ہی کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے بھی وہ اندر داخل ہوئے، اس نے بغیر کچھ کہے ان کے پاس سے تھیلا چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ روٹیاں مٹی میں گر گئیں۔ اشفاق صاحب گھبرا کر پیچھے ہٹے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، نادیہ نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ تم ہماری عزت کا جنازہ نکال رہے ہو، وہ چیخ رہی تھی۔ تم ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہو۔ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں؟ وہ غصے میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے اشفاق صاحب کو مارنا شروع کر دیا۔ کبھی ہاتھ سے، کبھی جو چیز سامنے آتی اسے۔ اشفاق صاحب سے بس کھڑے یہ سب سہتے رہے۔ نہ انہوں نے جواب دیا، نہ ہاتھ اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے اور دل میں ٹوٹا ہوا سکون۔ نادیہ چیختی رہی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے گھروں تک جا رہی تھی۔ کچھ لوگ چھتوں پر آ کر دیکھنے لگے۔ کسی نے چپکے سے موبائل نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بہو اپنے سسر کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے۔ وہ سب خاموش تماشائی بنے یہ منظر دیکھتے رہے۔ وہی ویڈیو چند ہی گھنٹوں میں کامران تک پہنچ گئی، جو کویت میں تھا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس رک جائے گی۔ اس نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ 3 دن تک وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، ٹکٹ کے لیے کوشش کرتا رہا۔ آخر کار چوتھے دن اسے فلائٹ مل گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹکٹ بک کروائی اور پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کے دوران اس کا دل بے چین تھا۔ ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا، باپ کی بے بسی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ کیوں اس نے سب کچھ اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، کیوں اس نے کبھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ گھر پہنچا تو دروازے کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ اندر داخل ہوا تو صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس کے قدم ایک دم رک گئے، دل زور زور سے دھڑکنا لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی ماں رضیہ کا جنازہ تیار تھا۔ سفید کفن میں لپٹی وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں دیر سے آیا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا، مگر اب سننے والا کوئی نہ تھا۔ جنازہ اٹھا تو کامران نے خود آگے بڑھ کر کندھا دیا۔ ہر قدم پر اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ قبرستان تک کا راستہ اسے صدیوں تک کا سفر لگ رہا تھا۔ دفن کے بعد وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ گھر واپس آیا تو اشفاق صاحب ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر دل مزید ٹوٹ گیا۔ وہ بالکل بکھر چکے تھے، چہرہ زرد تھا، آنکھیں خالی تھیں۔ کامران نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹا دیر تک روتے رہے۔ اسی وقت نادیہ سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی غرور تھا۔ کامران نے اسے دیکھا تو اس کے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گیا اور یکے بعد دیگرے 2-3 تھپڑ اس کے چہرے پر مارے۔ نادیہ لڑکھڑا گئی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، کامران کی آواز گونج اٹھی۔ تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جاؤ اور ساری دنیا
ساری زندگی تنہائی میں گزارو، اپنی اولاد کے لیے ترسو جیسے میرے ماں باپ ترستے رہے۔ نادیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، آنکھوں میں خوف اور پچھتاوا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی اور گھر سے نکل گئی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کامران نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور انہیں اندر لے گیا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، مگر یہ احساس بہت دیر سے آیا تھا۔ وقت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سچ یہی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ نادیہ کو بھی اپنے کیے کا انجام اسی دنیا میں مل گیا تھا اور اشفاق صاحب کے دل میں رہ جانے والا دکھ شاید کبھی ختم نہ ہو سکے گا۔ گھر کے اندر وہ لمحہ ایک عجیب سی خاموشی سے آیا تھا۔ کامران ابھی بھی اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کسی خالی خول کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور آنکھیں مسلسل ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اب کسی چیز کو دیکھنے یا سمجھنے کی سکت ہی نہیں رکھتے تھے۔ کامران بار بار ان کے ہاتھ کو دباتا مگر اشفاق صاحب کو کسی کے بغیر صرف سانس لے رہے تھے۔ گھر کے کونے میں جیسے ماں کی موجودگی آخری خوشبو بھی ختم ہو رہی تھی۔ صحن میں پڑی چارپائی اب خالی تھی اور وہ جگہ جہاں کبھی زندگی ہوا کرتی تھی اب ویرانی میں بدل چکی تھی۔ کامران کو ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ایک لاش کی طرح داخل ہوا ہو۔ کچھ دیر بعد محلے والے بھی آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ سب کے چہروں پر افسوس تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی کہ شاید انصاف ہو گیا ہے۔ لیکن گھر کے اندر کوئی سکون نہیں تھا، وہاں صرف ٹوٹے ہوئے دل تھے اور خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ بھاری ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور جیسے خود سے ہی بولے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کامران نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دولت اور دوری کبھی ماں باپ کا بدل نہیں سکتی۔ یہ احساس اس کے اندر کسی زخم کی طرح اتر گیا جو شاید ساری زندگی نہ ہی بھرے گا۔ وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اسی لمحے دونوں پوتے اگر دائیں بائیں بیٹھ گئے اور انہیں لگا جیسے بھری دھوپ سے وہ ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے ہوں، اب انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہی سہارا کافی تھا۔ دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔